أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قیامت کے دن انسانوں کی تقسیم ہوگی، لیکن اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ابھی دنیا میں ہوتی ہے. دنیا میں انسانوں نے انسانوں کو غلط ڈھنگ سے بانٹ رکھا ہے. کہیں کالے اور گورے کی تقسیم ہے، کہیں چھوٹے اور بڑے کی تقسیم ہے، کہیں تقسیم کی بنیاد خاندان ہے، کہیں زبان ہے، کہیں نسل ہے، کہیں قوم ہے، کہیں علاقہ ہے، کہیں رنگ ہے اور کہیں مذہب ہے. لیکن قیامت کے دن جو تقسیم ہوگی اس میں نہ خاندان کا اعتبار ہوگا، نہ زبانوں کا، نہ ملکوں کا، نہ قوموں کا، نہ رنگوں کا. اس میں اعتبار ہوگا دل کی حالت کا. اللہ سے ڈرنے والے اور نہ ڈرنے والے. ہر ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن ہر وہ شخص جو اپنے کو ایمان والا کہتا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہو. اللہ ہم سب کو ایمان والا بناتے ہیں. جب واقعی ایمان ہوتا ہے تو دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، دل میں تقوی ہوتا ہے، اور اسی کا نام ولایت. جو حقیقت میں ایمان والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہے، اللہ کا دھیان ہے، اسے ہر کام کرنے سے پہلے اللہ یاد آتے ہیں. میں اپنے اس کام کا اللہ کے پاس حساب دے سکوں گا یا نہیں. اسے ہر بول سے پہلے اللہ یاد آتے ہیں، میں اپنی اس بات کا اللہ کے پاس حساب دے سکوں گا یا نہیں. آنکھ سے دیکھنے وقت اللہ یاد آتے ہیں، کان سے سنتے وقت اللہ یاد آتے ہیں، زبان سے بولتے وقت اللہ یاد آتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے وقت اللہ یاد آتے ہیں. یہ جو میں کھا رہا ہوں میرے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، یہ جو میں پی رہا ہوں میرے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، میں جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے یا نہیں، میں جس طریقے سے کما رہا ہوں اس طرح سے کمانے کی اللہ نے اجازت دی ہے یا نہیں، اور میں جہاں خرچ کر رہا ہوں اس جگہ خرچ کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے یا نہیں. اگر نہیں دی تو میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ہر وقت اس کا خیال یہی ذکر ہے، اور پھر اس کا زندگی میں لحاظ یہی تقوی ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے. جس کو یہ صفات حاصل ہو گئی وہی اللہ کا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ نے فرمایا غور سے سنو، جو اللہ کے ولی ہیں
ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اچھی ہی خبریں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ تو اپنے آپ کو مسلمان تو ہم سب کہہ لیتے ہیں، اپنے کو ایمان والا بھی ہم سب کہہ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن چھٹنی ہوگی، جو سچے ایمان والے ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، جن کے دل میں ہر وقت اللہ کا دھیان تھا اور جن کی زندگی میں ہر وقت اللہ کی اس یاد کا لحاظ تھا، یعنی جو متقی تھے، جو ہر آن ہر پل اللہ سے ڈرتے تھے، ان کو الگ کیا جائے گا، باقی سب کو الگ کیا جائے گا۔ پھر یہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ان میں بھی آپس میں تقسیم ہوگی، یہ ان کی اندرونی تقسیم ہوگی۔ کسی کی زندگی میں عبادت کا بڑا غلبہ تھا، وہ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں یکسوئی تھی، عبادت کا زیادہ میلان تھا، کسی کو تلاوت سے زیادہ مناسبت تھی، کسی کو ذکر و مراقبے سے زیادہ مناسبت تھی، کسی کو تصنیف و تالیف سے زیادہ مناسبت تھی، کسی کو تدریس سے زیادہ مناسبت تھی، بیٹھ کر پڑھانا، لوگوں کو دین سکھانا، کسی کو تبلیغ سے زیادہ مناسبت تھی، گھر گھر جانا اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ یہ سب متقیوں کی اپنی اندرونی تقسیم ہوگی، اور پھر اس تقسیم کے اعتبار سے بھی ان کے الگ الگ لیڈر ہوں گے۔ یہ ذاکرین کی جماعت ہے، یہ عابدین کی جماعت ہے، یہ مدرسین کی جماعت ہے، یہ مصنفین کی جماعت ہے، یہ دعات اور مبلغین کی جماعت ہے، یہ مجاہدین کی جماعت ہے، یہ اللہ کے راستے میں اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے والوں کی جماعت ہے۔ یہ سب اپنے اپنے اماموں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور وہ سارے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ یہ الگ الگ جماعتیں ایک ساتھ مل کر، یہ الگ الگ جماعتیں اس لیے بنائی جائیں گی تاکہ ان کا اعزاز ہو، اکرام ہو۔ یہ بھی اللہ کو پسند ہے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے، یہ بھی اللہ کے چہیتے بنتے تھے، یہ بھی اللہ کے چہیتے بنتے تھے، سب ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، کسی میں کسی صفت کا غلبہ تھا، کسی میں کسی صفت کا غلبہ تھا، اور یہ ساری صفات ایک ساتھ جمع ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ خود صحابہ کرام میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید ہیں، مرد میدان۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، خالص مدرس، مسجد میں بیٹھے۔ حضرت ابو ذر ہیں، خالد عبادت گزار، شب زندہ دار، مجمع سے کوئی تعلق نہیں، لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں پیٹ پر پتھر باندھنے والے اور کتنے ہیں سینکڑوں کو کھلانے والے۔ حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ سینکڑوں لوگوں کو کھلانے والے، سب اللہ کے پیارے ہیں، سب اللہ کے چہیتے ہیں، الگ الگ رنگ ہیں، اور یہ ساری صفات ایک ساتھ جمع تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے۔ بھئی دیکھیں، مجھے معلوم ہے آپ نے بہت دیر تک تراویح پڑھی، کسی کو استنجا کی ضرورت ہوگی، کسی کو اور کوئی تقاضا ہوگا۔ جن لوگوں کو ایسا کوئی تقاضا ہے اور جانا ہے، میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، ایک مرتبہ چلے جائیں، بیچ میں اٹھنے سے ذرا توجہ بڑھتی ہے، لوگ بھی متوجہ ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائیں گے، اپنی ضرورت پوری کریں گے، پھر آ جائیں گے انشاءاللہ۔
اپنی ضرورت پوری کر کے پھر واپس آ جائیں. خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ کرام کام کر رہے ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، بھوک کی شدت ہے، فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں. ایک صحابی اپنے فاقے سے، اپنی بھوک سے پریشان ہو گئے، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. اس زمانے میں بھوک کی شدت سے بچنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. وہ حاضر ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، شکایت نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنا مسئلہ پیش کر رہے ہیں. حضور سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ انہوں نے آ کر کے اپنا کرتا اٹھا دیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں میرے پیٹ میں پتھر بندھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کچھ کہا نہیں، آپ نے بھی اپنا کرتا اٹھا دیا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے. وہ کہتے ہیں میں خاموش گیا، پھر اپنے کام میں لگ گیا. ایک طرف فقر کا عالم ہے اور دوسری طرف غزوہ حنین کے بعد اللہ نے بے حساب مال دیا. ایک صاحب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور ایک پہاڑی پر کھڑے تھے اور نیچے بکریاں ہی بکریاں تھیں، پورا میدان بکریوں سے بھرا ہوا تھا. وہ سب بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. عربوں کے ہاں بہت قیمتی مال ہوتا تھا، بکریاں بھی، اونٹ بھی، اتنی بکریاں. وہ سوچ رہے ہوں گے 10-20 مجھے مل جائیں تو میرا کام ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. پوچھا بکریاں اچھی لگ رہی ہیں؟ جی لے جاؤ سب تمہاری، لے جاؤ سب تمہاری. اللہ پر وہ ساری بکریاں لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے یا قوم اسلموا فواللہ ان محمدا لیعطی عطاء من لا یخشى الفقر. لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم محمد تو اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ ان کو مال کے ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں ہوتا. ایک طرف یہ فقر و فاقہ ہے جو حضرت ابو ذر جیسوں کو ملا، ایک طرف یہ سخاوت ہے جو حضرت عثمان ابن عفان کو ملی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں دشمنوں کے مقابلے میں تھوڑی دیر کے لیے سارے ساتھی تتر بتر ہو گئے. ایسا زور کا ریلا آیا اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ سارے آنے والوں کا اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹا تھوڑی ہوں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں اور تمہیں پتہ نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آنے والوں کے قدم رک گئے کہ کس سے مقابلہ ہو رہا ہے. ایک طرف یہ بہادری ہے اور دوسری طرف مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں. وہ بہادری ملی حضرت خالد بن ولید کو، یہ تدریس ملی حضرت ابو ہریرہ کو. اس لیے میرے دوستوں پوری امت کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنے کی کوشش کرنا نادانی ہے. صرف اپنے کام کو کام سمجھنا، دین کے دوسرے کاموں کو کام نہ سمجھنا بڑی ناسمجھی ہے. دین کے جتنے کام ہیں سب امت کو ملے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتے ہیں اور ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس میں ساری صفات جمع ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام میں لگاتے ہیں، کسی کو کسی کام میں لگاتے ہیں. اس طرح اللہ نے دنیا میں دین کے تمام شعبوں کو زندہ رکھا ہے. یہ جو الگ الگ قسم کے کاموں میں لگے ہوں گے دیندار اور متقی و پرہیزگار، ان سب کی الگ الگ جماعتیں ہوں گی، ان سب کے الگ الگ امام ہوں گے اور ان تمام اماموں کے امام ہوں گے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرشتے بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کے جلوس کو جنت کی طرف لے کر چلیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. ہاں یہ تو جو آگے آیات آئیں گی ان میں تذکر آئے گا، تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے.
اللہ ہم سب کو اپنا ڈر نصیب فرما دے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہم سے روزہ اسی لیے رکھایا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرنے لگیں، اللہ کا کہنا ماننے لگیں۔ یہ اٹھائیے پانی کی بوتل پوری دے دی، ایسی کھولیے نہیں، دے دیجیے، جو کہوں وہ کرو، بوتل دے دو مجھے۔ یہ اجتہاد بہت پریشان کرتا ہے۔ یہ پانی ہے، حلال و پاکیزہ ہے، پی سکتے ہیں نا؟ فجر کی اذان کے بعد پی سکتے ہیں؟ کیوں؟ حرام ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ پانی میں کچھ مکسنگ ہو گئی، کوئی ملاوٹ ہوئی، حلال پیسے سے خریدا ہوا ہے، حلال پانی ہے، کیوں حرام ہو گیا فجر کے بعد؟ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے منع کیا، اسی لیے حرام ہو گیا نا۔ اب دن بھر حرام ہے، رکھا رہے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں، مغرب کی اذان ہو گئی، حلال ہو گیا۔ کیوں حلال ہو گیا؟ اللہ نے اجازت دے دی۔ بس ہم زندگی بھر کے لیے یہی سیکھ لیں، ہم ہو گئے مومن کامل۔ کہاں اللہ نے روکا، کہاں اللہ نے اجازت دی، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقوی کے لیے الگ سے کچھ نہیں سیکھنا، بس یہی سیکھنا ہے، یہی زندگی بھر کے لیے ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، میرے اللہ کی کیا مرضی ہے، میرے سامنے ایک چیز رکھی ہے کھانے کی، میرے اللہ کی مرضی ہے کہ میں کھاؤں گا، میرے اللہ کی مرضی نہیں کھاؤں گا۔ ابھی دیکھیں کھانا حلال ہے، سحری میں جو کھانا برکت والا کھانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کا کھانا کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ سحری کا جو برکت والا کھانا ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، برکت ختم ہو گئی۔ جب تک سحری کا وقت باقی ہے ہر لقمے پر ثواب ہے، اور جب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب کوئی کہے میں نہیں مانتا کہ کھانا ناجائز ہے، تو ہر لقمہ کفر ہے، یا مانتا تو ہے کہ ناجائز ہے لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی روزہ رکھنے کی، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، کتنے روزے رکھیں، 18 رکھ چکے، اب کتنے رکھتے رہیں گے، کیا زندگی بھر روزے رکھیں گے؟ یہ فاسق ہے، فاجر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کم از کم سحر اور افطار میں تو ہم متقی بن جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہم پوری زندگی کے لیے متقی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی کے لیے متقی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ تقویٰ نہیں آیا تو ایسی 10,000 مسجدیں بنا ڈالو، جنت نہیں ملے گی۔ اگر یہ تقویٰ نہیں آیا تو ایسے لاکھوں درس ہوتے رہے، جنت نہیں ملے گی۔ اگر یہ تقویٰ نہیں آیا تو زندگی کے ہر دن عمرے کیا کرو، جنت نہیں ملے گی۔ اگر یہ تقویٰ نہیں آیا ہر سال حج کیا کرو، جنت نہیں ملے گی۔ مسلمانوں دھوکے میں مت رہو، متقی بنو، زندگیاں بدلو، اپنے دل بدلو۔ اللہ میرا دل بھی بدل دے، آپ کا دل بھی بدل دے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کون کون اپنے کو مسلمان کہتا تھا، لاؤ راشن کارڈ لا کر جمع کرو، آدھار کارڈ لا کر جمع کرو، اپنے اپنے آئی ڈی پیش کرو، یہ بتلاؤ کس کے نام ہندی میں تھے، کس کے نام کنڑا میں تھے، کس کے نام اردو میں تھے، عربی میں تھے، فارسی میں تھے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، یہ نہیں پوچھا جائے گا تم زبان سے اپنے کو کیا کہتے تھے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا اپنے دل کی اسکریننگ کراؤ، تمہارے دلوں کو چیک کیا جائے گا۔ دلوں کے سلسلے میں بھی تمہارے دعووں کا اعتبار نہیں ہوگا، تمہارے دلوں کی حالت دیکھی جائے گی۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان کا مقابلہ نہیں کیا لفظی اعتبار سے، کہ پہلے کہتے وسیق الذین کفروا اور دوبارہ کہتے وسیق الذین آمنوا، سب کہتے ہم ایمان والے ہیں۔ پہلے کہا وسیق الذین کفروا اور دوبارہ کہا وسیق الذین اتقوا۔ ایک طرف کافروں کو لے جایا جائے گا، ایک طرف متقیوں کو لے جایا جائے گا۔ تقابل دیکھیے، ایک طرف کافر ایک طرف متقی، یعنی جو متقی نہیں ہے وہ کیوں متقی نہیں ہے؟ اس لیے کہ کفر اس کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ کیوں؟
مغرب کی اذان میں 10 منٹ باقی ہیں، مدینے کی کھجور کوئی کھاتا ہے؟ آب زمزم کوئی پیتا ہے روزے کی حالت میں؟ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ اللہ نے منع کیا ہے. اور بازار میں جھوٹ بولنے سے اللہ نے نہیں منع کیا. حرام کی کمائی کرنے سے اللہ نے نہیں منع کیا. سود کھانے اور رشوت کھانے سے اللہ نے نہیں منع کیا. کسی نامحرم کو دیکھنے سے اللہ نے نہیں منع کیا. زندہ کو دیکھیں یا مردے کو دیکھیں یا تصویر دیکھیں یا موبائل میں دیکھیں یا لیپ ٹاپ میں دیکھیں یا کمپیوٹر میں دیکھیں یا پوسٹر میں دیکھیں، کسی نامحرم کے بارے میں بیٹھ کر سوچنے سے اللہ نے نہیں منع کیا. اگر عصر کے بعد رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے نہیں کھاتے پیتے اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، واقعی اگر اس لیے نہیں کھاتے پیتے تھے تو پھر ہر جگہ ہر غلط کام سے رک جاتے کہ اللہ نے منع کیا. نہیں رکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کفر چھپا ہوا ہے. یہ اوپر کی دکھاوے کی دینداری ہے. قیامت کے دن جو اندر کا حال ہوگا اس کا اعتبار ہوگا. ابھی ہماری زندگی باقی ہے، کب تک باقی رہے گی پتہ نہیں. ابھی رمضان کا مہینہ باقی ہے، وہ کب تک باقی رہے گا وہ تو پتہ ہی. 29 کو چاند ہوگا انشاءاللہ، نہ ہوا تو 30 کو ہوگا. 31 تو ہونا نہیں ہے. لیکن زندگی کتنی باقی ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو دعا تک کبھی انتظار نہ کریں، ابھی نیت کریں انشاءاللہ ہم ابھی سے متقی بنیں گے، 100% متقی بنیں گے. متقی بننا اپنے دل کے اندر سے کفر کو کھرچ کر نکالنا ہے. ورنہ خود سوچیں، غور کریں کیوں ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی. سب کے سامنے ہم نیک بنے رہتے ہیں، تنہائی میں نافرمانی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. لوگ دیکھ لیں گے اس کا اندیشہ ہے اور گناہ سے بچتے ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں اس کا یقین نہیں ہے. تو اللہ دیکھ رہے ہیں اس کا یقین نہیں ہے تو یہ دل کے اندر چھپا ہوا کفر ہے نا. اللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ایک طرف متقی ہوں گے ایک طرف کافر ہوں گے. بہت ڈرنے کی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سب خدا نخواستہ کافر ہیں، اللہ سب کو کامل ایمان عطا فرمائے. لیکن ڈرنے کی بات ہے یہ نافرمانیاں کیوں ہوتی ہیں، یہ منمانی کیوں ہوتی ہے، یہ اللہ کے حکم عدولی کیوں ہوتی ہے. کہیں یہ اندر کا چھپا ہوا کفر تو نہیں ہے، کہیں یہ ہماری تباہی کا سامان تو نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مومن ڈرتا رہتا ہے زندگی بھر ڈرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے کو جنت میں جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشخبری ملے گی وہ یہ ہوگی اب تمہارا ڈر ختم. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایمان والے اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے آؤ میرے بندو اب تمہارا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اللہ ہمیں زندگی بھر ایسا ڈر نصیب فرمائے کہ جب قیامت کے دن ہمیں اس کی خوشخبری ملے کہ اب تمہارا ڈر ختم ہو گیا، تم بالکل محفوظ ہو گئے، تو ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو. یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں نا ان کے بھی الگ الگ گروپ ہوں گے اندرونی. نافرمانی میں، اللہ کو نہ ماننے میں، من مانی زندگی گزارنے میں تو سب شریک ہیں. پھر کسی کے اندر ظلم کا غلبہ ہے، ایسے ظالموں کی الگ ٹولی بنے گی، الگ جماعت بنے گی. فرعون جیسے ظالم ان کے لیڈر ہوں گے. کسی کے اندر مال کی محبت کا غلبہ ہے، حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے. ایسے لوگوں کی الگ ٹولی بنے گی، قارون جیسے مالدار ان کے لیڈر بنیں گے. کسی کے اندر رشوت خوری کا غلبہ ہے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنے کا غلبہ ہے. ایسے لوگوں کی ٹولی الگ بنے گی. شداد جیسے وزیر ان کے لیڈر بنیں گے. الگ الگ قسم کی ٹولیاں بنیں گی. اور قرآن نے کہا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. زمرہ کی جمع ہے زمر، ٹولیاں، جماعتیں. یہ جو کافر ہیں وہ
جو زبان سے اپنے کو کافر کہتے ہیں یا جو کھلم کھلا ایسے اعمال کرتے ہیں کہ دنیا ان کو کافر سمجھتی ہے، اور وہ بھی جو اپنے کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن ان کے عقائد مسلمانوں والے نہیں ہیں، ان کے عقائد اہل سنت والجماعت والے نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے کیا معنی؟ سنت کے معنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جماعت کے معنی ہے صحابہ کرام کی جماعت، یعنی وہ عقائد جو ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں اور جو حضرات صحابہ کرام کے عقائد تھے، جن لوگوں کی عقائد ہوں وہ اہل السنہ والجماعت ہیں۔ یہ لفظ بھی چوری ہو گیا، جس طرح دنیا میں بہت سی چیزیں چوری ہوتی ہیں نا، اہل سنت والجماعت کا لفظ بھی چوری ہو گیا۔ تو جن کے وہ عقائد نہیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، جن کے عقائد میں انحراف ہے، جن کے عقائد میں بہت ساری حقیقتوں کا اور سچائیوں کا انکار ہے، وہ بھی، اور وہ بھی جن کے بظاہر عقائد درست ہیں لیکن وہ دل سے اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، چھپ چھپ کر کے بے فکر ہو کر کے گناہ کرتے تھے، ان سب کی ٹولیاں فرشتے ہکا کر لے چلیں گے، جیسے جانوروں کے ریوڑوں کو ہکایا جاتا ہے اس طرح دونوں طرف سے گھیر کر کے فرشتے ہکا کر کے ان کو جہنم کی جانب لے کر جائیں گے۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب یہ سب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تب جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، پہلے سے بند ہوں گے، یہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے، گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، مہینوں، اللہ جانے کب تک انتظار کریں گے، فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اوپر سے سورج چمک رہا ہے، دروازے بند ہیں، کھل ہی نہیں رہے۔ پھر پوری انکوائری ہو، کون ہے، کون کون ہے، نام لکھاؤ، سب کے نام بتاؤ، سب کے دلوں کی چیکنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے اب دروازہ کھلا ہے، سیدھے اندر چلے جانا جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ جب آ جائیں گے اس کے بعد دروازے کھولے جائیں گے، اور جب جہنم میں جانے لگیں گے، قال وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، تو جہنم کے دروازوں پر جو فرشتے تعینات ہوں گے، جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، وہ ان سے پوچھیں گے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو ان کے گناہوں کا احساس دلانے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اس لیے بتلا رہے ہیں تاکہ یہی احساس ہو جائے، یہی آ کے گل جائیں۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ الم یأتکم رسل منکم، یہاں رسل سے مراد ہے پیغام پہنچانے والے، جن میں وہ بھی ہیں جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ بھی ہیں جو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر آپ کی خلافت کا بوجھ اٹھا کر کے امت تک، انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے بارے میں ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس لیے کہ یہ علماء جو پیغام پہنچا رہے ہیں یہ اپنی بات تو نہیں کہہ رہے، تو حضور ہی کا پیغام پہنچا رہے ہیں نا، تو جس کے پاس کسی عالم نے جا کر بات پہنچا دی، جس کو سنا دیا، گویا اس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سنا دیا۔ تو کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈراتے کہ یہ دن آنے والا ہے؟ اللہ کرے اس دن کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس کے دل میں یہ ڈر آ گیا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، اور اس ڈر کے نتیجے میں جس نے اپنے آپ کو منمانی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کرے آج یہ ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے، ہم اپنی منمانی ختم کر دیں، رب مانی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور اللہ جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ قَالُوا بَلَىٰ، تو وہ بڑی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ پھر کیوں نہیں مانا تھا تم نے؟ کیوں تمہاری آنکھیں نہیں کھلی تھی؟ کیوں منمانی نہیں چھوڑی تھی؟ کیوں رب مانی زندگی نہیں شروع کی تھی؟ تو کیا کہتے؟ کہنے کے لیے کوئی عذر تو ہے نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے ہم کو فلاں نے مجبور کیا تھا، ہم کو فلاں نے روکا تھا۔ تو
بس وہ اپنی قسمت کو کوسیں گے اور کہیں گے ہم کیا بتائیں، بس بدنصیبی تھی ہماری، شاید ہمارے لیے یہی مقدر ہو گیا تھا، ہماری قسمت میں عذاب لکھ گیا تھا، اس لیے ہم نے نہیں مانا، ورنہ واقعی مان تو لینا چاہیے، مان لینا چاہیے نا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مان لینا چاہیے نا؟ میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، بالکل مان لینا چاہیے۔ تو ابھی سے مانیں گے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، سب مانیں گے نا انشاءاللہ۔ آج کے بعد سے طے کر لو میرے دوستو، دیکھو رمضان کا دوسرا عشرہ بھی گزر رہا ہے، یہ کوئی رسمی سی ملاقات نہیں ہے، مجھے رسمی بیان کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے، رسمی بیانات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہاں یہ تو ہماری تمہاری قسمت کا فیصلہ ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہو رہا ہے، 2 دن کے بعد تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آج طے کر لیں تاکہ قیامت کے دن کی اس رسوائی سے بچ جائے۔ اگر نہیں طے کیا اور زندگی وہی گزر گئی، اور زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں نا۔ ابھی ہم نے ایک جنازہ پڑھا نا، کسی دن ایسے ہی میرا جنازہ ہوگا، کسی دن ایسے ہی آپ کا جنازہ ہوگا۔ جنازوں کو دیکھ کر ہمیں عبرت ہونی چاہیے، اس لیے کسی چیز کا انتظار نہیں ہے، ابھی ہم طے کریں انشاءاللہ۔ اللہ آخرت کی رسوائی سے، قیامت کے دن کی رسوائی سے، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اس طرح رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی ہماری آنکھیں کھل جائیں، ابھی ہم فیصلے کر لیں تاکہ ہم بھی جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ نیت ابھی کر لیں، پکی توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، توبہ کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا، اور پھر زندگی بدلیں گے، پوری کوشش کریں گے اس کی۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بھائی آئے تو تھے سمجھانے والے، بتلانے والے، ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ہم کیا کریں، شاید کافروں کے لیے عذاب مقدر ہو گیا تھا، ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، اس لیے ہم نے نہیں مانا تھا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے اب جہنم میں چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہ بدترین ٹھکانہ ہے اپنے کو بڑا سمجھنے والوں کا۔ عجیب اشارے ہوتے ہیں قرآن پاک کے، عجیب اشارے ہوتے ہیں۔ پہلا اشارہ تو یہ دیا جس کے اندر تقوی نہیں ہے اس کے دل میں کفر جو ہے، نکالو، کھرچ کھرچ کر نکالو، تھوڑا سا بھی ہے۔ محدثین نے ایک عنوان قائم کیا ہے، خاص طور سے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا، کفر دون کفر، چھوٹا کفر۔ ایک بڑا کفر ہوتا ہے، ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے۔ یہ تقوی کا نہ ہونا، اللہ کا ڈر نہ ہونا، کہیں کہنا ماننا کہیں نہ ماننا اور اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ چھوٹا کفر ہے۔ اور اگر آدمی زبان سے بھی ارے جاؤ اب اتنا تھوڑی چلے گا اس زمانے میں، تو یہ کھلا ہوا کفر ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں بچا، اس کے بعد تو نکاح بھی نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ تقوی کا نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ اندر کفر چھپا ہوا، جلدی سے صاف کر ڈالیں۔ جیسے برتن میں گندگی ہوتی ہے نا، دھوتے ہیں، مانجتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، کاتے سے دھوتے ہیں، صاف کر، ایسے ہم اپنے دلوں کو دھو ڈالیں۔ دوسرا اشارہ کیا، دین کی بات آنے کے بعد بھی نہ ماننا، اس کی وجہ دل کے اندر چھپا ہوا کبر ہوتا ہے۔ میں کیوں مانوں، مجھے کیا ضرورت ہے ماننے کی، یہ کون ہوتے ہیں نصیحت کرنے والے، امام صاحب کی کیا حیثیت ہے، خطیب صاحب کی کیا حیثیت ہے، فلاں صاحب کی کیا حیثیت ہے، میں کہیں وہ کسی سے بیعت کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی شیخ کی، کسی نگراں کی، کسی فلاں کی، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں۔ یہ جو اندر چھپا ہوا کبر ہے، اللہ کہتے ہیں یہی کفر کی بنیاد ہے، یہی انسان کو متقی نہیں بننے دیتا، اور ایسے کسی بھی متکبر کے لیے جہنم میں جگہ کی کمی نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین فبئس مثوی المتکبرین۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ یہاں قرآن کہتا ہے فبئس مثوی المتکبرین، جہنم تکبر کرنے والوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دوسرے قسم کے لوگ، خوش نصیب لوگ، قابل رشک لوگ، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، وہ ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور دیکھو میرے دوستو،
گناہ ہو جانا بہت بڑی بات نہیں ہے، گناہ کو معمولی سمجھنا بہت خطرے کی بات ہے۔ متقی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن متقی اس گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا، روتا ہے، دھوتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور فوراً پھر تقوی کی ڈگر پر واپس آتا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کی بھی الگ الگ جماعتیں ہوں گی، جیسے پہلے بتلایا گیا۔ ان کو بھی فرشتے لے کر جنت کی طرف آئیں گے، لیکن ان کے لیے یہ زحمت نہیں ہوگی کہ آگے دروازے میں کھڑے ہو جائیں بعد میں دروازے کھلیں، ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ فرشتے دونوں طرف قطار لگا کر استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، کچھ فرشتے آگے بڑھ کر استقبال، تشریف لائیے، آپ ہی کا تو انتظار ہو رہا تھا۔ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تشریف لائیے، اب آپ لوگوں کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، اب آپ بالکل محفوظ ہیں۔ کاہے سے محفوظ ہیں؟ برے انجام سے محفوظ ہیں، شیطان کے خطرے سے محفوظ ہیں، نفس کے خطرات سے محفوظ ہیں، سارے خطرات سے نکل کر آپ لوگ آ گئے، بس ایمان کے ساتھ جان نکل گئی، تمام خطرات سے بچ گئے، سارے خطرات سے محفوظ ہو گئے۔ پہلی خوشخبری ملے گی جنت کے دروازے پر، تم محفوظ ہو۔ جس نے دنیا میں دھوکے میں پڑ گیا کہ میں محفوظ ہوں، وہ بڑے خطرے میں ہے۔ زندگی بھر جو ڈرتا رہتا ہے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرتا رہتا ہے، اللہ کا کہنا مانتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، اس کو پہلی خوشخبری ملے گی سلام علیکم، اب تم بالکل محفوظ ہو، طبتم، مبارک ہو، فادخلوها خالدین، جنت میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ جب یہ جنتی جنت میں جائیں گے دیکھیں گے اللہ نے ہم سے اس کا بھی وعدہ کیا تھا، اس کا بھی وعدہ کیا تھا، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے دنیا میں 100 گز کا گھر بن جائے زندگی بھر محنت کر کے تو بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اور 200 گز میں بھر جائے تو کیا کہنے۔ اتنی بڑی بڑی جنتوں کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ سب سے چھوٹی جنت اس پوری زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے سائز الگ الگ ہوں گے، جیسے پلانٹس کے سائز الگ الگ ہوتے ہیں نا، جنت کے سائز بھی الگ الگ ہوں گے، کوئی چھوٹی جنت ہوگی، کوئی بڑی جنت ہوگی، جو سب سے چھوٹی جنت ہوگی وہ پوری دنیا سے کم از کم 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ کے بنگلور سے نہیں، صرف کرناٹک سے نہیں، اور صرف ہندوستان سے نہیں، اور صرف ایشیا سے نہیں، پوری دنیا سے کم از کم 10 گنا بڑی ہوگی۔ اور نعمتیں اللہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، کیسے درخت، کیسی بہاریں، کیسے باغات، کیسے عمدہ مکانات، کیسے عمدہ خادم، دیکھتے رہیں، ان کو دیکھتے رہنے کا دل چاہتا ہے۔ ایسے خادم ہوں گے، چھوٹے بچوں کی شکل میں ایک مخلوق ہوگی جو خدمت کرے گی، اتنے خوبصورت، لیکن ان کے اندر پھرتی اور طاقت ہوگی جوانوں والی، وہ کڑیل جوانوں کی طرح پھرتیلے ہوں گے اور طاقتور ہوں گے، اور سائز ہوگا بچوں والا، دیکھنے میں بچوں کی طرح معصوم چہرے لگیں گے، اور وہ ہمیشہ بچے رہیں گے۔ ولدان مخلدون، ہمارے یہاں کام کرنے والا بچہ کچھ دنوں کے بعد جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پہلے وہ خدمت کرتا تھا، اس کی خدمت کرو، ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پوری جنت میں ایسے بکھرے ہوں گے، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، ان بچوں کو تم دیکھو گے تو تمہیں لگے گا جنت میں موتی بکھیر دیے گئے ہیں، جیسے خوبصورت موتی بکھیر دیے جائیں، کتنا پیارا منظر ہوتا ہے، ایسے وہ خوبصورت خدام ہوں گے جنت، حوریں ہوں گی بے حساب، ایسی حوریں جن کو کسی آنکھ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، کسی ہاتھ نے کبھی چھوا نہیں ہوگا، اور یہ حوریں جنت میں ملکہ نہیں ہوں گی، یہ خادمائیں ہوں گی، ملکہ تو ایمان والے کی ایمان والی بیوی ہوگی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی نعمتیں جنت میں ملیں گی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جن کو دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں ان کا خیال نہیں آ سکتا۔ جب یہ جنتی اپنی آنکھوں سے ان نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا احسان اور کرم ہے، اس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور یہ پوری زمین ہمیں دے دی، ہم یہاں کرایہ دار بھی نہیں ہیں۔ اور دنیا میں اگر کوئی اپنا بہت شاندار گھر بنا لے، کرایہ دار نہ ہو، اپنی ذاتی زمین پر اپنی مرضی کا گھر بنا لے تو کئی دن رہے گا؟ عام طور سے گھر بنانے میں جتنا وقت لگتا ہے رہنے کا اتنا موقع نہیں ملتا۔ پوری جوانی گزارتا ہے انسان کمانے میں، اور بڑھاپے میں پیسے جمع کر کے گھر بناتا ہے، اور گھر بننے کے بعد 10 سال 15 سال مشکل سے رہتا ہے، اور پھر کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان چلا جاتا ہے۔ اور جنت چھوٹا سا گھر نہیں ہوگا، اور وہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت کبھی موت آ جائے گی، موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا، بیچ میں رکھا جائے گا، جنتی بھی دیکھ سکے جہنمی بھی دیکھ سکے، اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ دیکھ لو آج موت کو ختم کر دیا گیا۔ جہنمیوں کے لیے اس سے زیادہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو انسان سمجھتا ہے کب تک پریشان رہیں گے، مر جائیں گے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ تو دنیا میں انسان گھبرا کر کے موت کی تمنا کرتا ہے، اور دولت مند انسان، مالدار انسان، روزانہ اس کا غم بڑھتا جاتا ہے، اتنا سب کچھ بنایا، مر جائیں گے تو سب ٹوٹ جائے گا۔ جنتیوں کے لیے خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ اب کبھی نہیں مریں گے، یہ نعمتیں کبھی نہیں چھوٹیں گی۔ جہنمیوں کے لیے غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ اب کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ جہنمیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہے جہاں کھانے کے لیے زقوم کا کڑوا اور کانٹے دار درخت ملے، اور جہاں پینے کے لیے جہنمیوں کا پیپ ملے، جہاں روزانہ تکلیف میں اضافہ ہو اور موت بھی نہیں آئے گی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا۔ یہ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور پوری زمین جنت کی ہمیں دے دی۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہے رہیں، گرمی میں یہاں رہیں، سردی میں یہاں رہیں۔ جیسے دولت مند لوگ الگ الگ علاقوں میں اپنے گھر بناتے ہیں، تفریح کے لیے الگ مکان بناتے ہیں، کاروبار کی جگہ الگ ہوتی ہے، سونے کی جگہ الگ ہوتی ہے، عام طور سے رہنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، وہاں سب کچھ جنتی کا اپنا ہوگا۔ جب چاہے میدان میں رہے، جب چاہے بلندیوں پر پہاڑوں میں رہے، جب چاہے جنت کی نہروں میں کشتیوں میں بیٹھ کر تفریح کرے، جب چاہے جنت کے باغات میں رہے، جہاں دل چاہے آرام کرے، جہاں دل چاہے سوئے۔ نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا، نہ کبھی تھکن ہوگی، نہ کسی قسم کی کوئی باز پرس ہوگی، نہ ویزا، نہ پاسپورٹ، نہ امیگریشن، نہ کسی قسم کی کوئی چیکنگ۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہے رہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ شاندار بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ میرے دوستو، دنیا کی یہ زندگی کام کے لیے ہے، جنت آرام کے لیے۔ ہم نے اس زندگی کو آرام کے لیے سمجھ لیا، یہ کام کی جگہ ہے، کام کی۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ شاندار بدلہ ہے کام کرنے والوں۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم میں جانے سے بچائے، جنتی بنائے۔ اللہ نے فرمایا اس دن وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے چاروں طرف گھیرے کھڑے ہوں گے۔ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور اعلان کر دیا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین۔ مزہ تو یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے ابھی سمجھ میں آ جائیں، یہی سمجھ میں آ جائیں، ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ جو
تقوی سکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے، وہ تقوی ہم سیکھ لیں حقیقت میں زندگی بھر کے لیے، بناوٹی تقوی نہیں، اذان ہو رہی کھاؤ نہیں، اب دن بھر نہیں کھائیں گے اور بد نگاہی کریں گے، زبان سے جھوٹ بولیں گے، نہ کھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ کون سا تقوی ہے؟ چلو ابھی رک جاؤ، ابھی 2 منٹ باقی ہیں، خبردار ابھی کھانا نہیں، ہاں گرم گرم سموسے ٹھنڈے ہو جانے کا خطرہ ہے لیکن کھا نہیں سکتے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، گھر والوں پر ناراض ہو رہے ہیں، اتنے پہلے کیوں تل کر کے رکھ دیا، اتنے پہلے کیوں نکال دیا، ٹھنڈے ہو جائیں گے، ٹھنڈے ہو جانے کا ڈر ہے لیکن کھا نہیں رہے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا جب اذان ہوگی تب کھائیں گے، ماشاءاللہ بڑے متقی ہیں اور باقی سارے گناہ کر رہے ہیں، کہاں گیا تقویٰ؟ رمضان کی راتیں جو اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہیں وہ بازاروں میں گزر رہی ہیں، میلوں اور ٹھیلوں میں گزر رہی ہیں، ایسے کھانے پینے میں گزر رہی ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ مسلمانوں کے کھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کرے ہماری آنکھیں کھل جائیں، بات سمجھ میں آ جائے، ہم حقیقت میں متقی بن جائیں، ہمارے دل بدل جائیں۔ نیت کرنا بندے کا کام ہے، قدم اٹھانا بندے کا کام ہے، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، ہم اپنا کام تو کریں، نیت تو کریں۔ اس لیے میرے دوستو ہم سب سچی پکی نیت سے دوبارہ توبہ کریں، پھر سے کلمہ پڑھیں، اپنی توبہ کو تازہ کریں، اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، آج سے عہد کر رہے ہیں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جس طرح اپنی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے زیر نگرانی زندگی گزارتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا دیجئے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ڈاکٹر صاحب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ذرا بتلا دیجئے کس وقت ڈوز لینا ہے، کون سا سحری میں لینا ہے، کون سا افطار، پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر سے، جس طرح جسمانی بیماری کے لیے کسی ڈاکٹر کے زیر نگرانی رہتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی کسی روحانی ڈاکٹر کے زیر نگرانی رہیں، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا، زندگیاں بدلیں گی۔ تو اسی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں کہ آج تک جتنے گناہ ہوئے ہم سب سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اللہ معاف فرما دے، آئندہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے، اور جو لوگ زیر نگرانی رہنا چاہتے ہیں، تربیت چاہتے ہیں، تزکیہ چاہتے ہیں، سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ بیعت کی نیت کر لیں اور سلسلے میں داخل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں رسمی مسلمان نہیں حقیقی مسلمان بنا دے، سچا ایمان عطا فرما دے، کامل تقوی عطا فرما دے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائیں، ان کو غور سے سنیں اور پھر ان کی پابندی کریں تو انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا۔ روزانہ صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، ایک استغفار کی، ایک درود شریف کی، تیسرا کلمہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک پارہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جتنا ہو سکے لیکن ضرور کریں قرآن کی تلاوت۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں ہر وقت اللہ کا دھیان رکھیں تاکہ اس کی مشق ہو جائے، ہر کام سے پہلے اللہ کی یاد آئے، ہر بات سے پہلے اللہ کی یاد آئے، اس کی مشق ہو۔ اور روزانہ صبح اور شام تھوڑا سا وقت نکالیں اللہ کی یاد میں کھو جانے کے لیے، دل سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ دل میں جتنی اللہ کی یاد ہوتی ہے، دل میں جتنی اللہ کی محبت ہوتی ہے، اتنا نمازوں میں خشوع آتا ہے، اتنا گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اتنا تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، نیکیوں کا شوق بڑھتا ہے، گناہوں کا خوف بڑھتا ہے۔ اس کے لیے صبح اور شام کم از کم 20-25 منٹ مراقبہ کر لیا کریں۔ ابھی مراقبے کا طریقہ بتلایا جائے گا انشاءاللہ۔
اور مہینے میں 1 مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ آپ لوگوں کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے الحمدللہ، تقریباً ہر مہینے تربیتی مجلس ہوتی ہے خانقاہ کی 3 دن، وہاں تشریف لے آئیں، وہاں کے ماحول میں رہیں، وہاں شب گزاری کریں، وہاں کچھ وقت ساتھ میں رہیں اور وہیں ملاقات کر کے اپنے حالات بتلائیں۔ اور اگر کسی وجہ سے وہاں نہیں آ سکے اور ملاقات کا موقع نہیں ملا تو واٹس ایپ پر اپنے حالات لکھ کر کے بھیجیں، لیکن جب بھی حالات لکھیں تو ساتھ میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ اتنا کریں اور پھر نفع دیکھیں انشاءاللہ۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے، سر سے پیر تک گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کے حکم پر ہم نے روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، لیکن اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اب تک ہم متقی نہیں بن سکے۔ اللہ نہ ہماری نگاہیں محفوظ ہوئیں، نہ ہماری زبانیں محفوظ ہوئیں، نہ ہمارے خیالات محفوظ ہوئے۔ اللہ زندگی اسی طرح گزرتی جا رہی ہے، اسی حال میں موت آ گئی تو نہ معلوم کیا انجام ہوگا۔ پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہماری آج کی توبہ کو توبہ نصوح بنا دیجئے، اللہ اس کو سچی توبہ بنا دیجئے، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ خطاؤں سے درگزر فرمائیے، عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے۔ اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ کچھ پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے گی، کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان چلے جائیں گے۔ اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے بچا دیجئے۔ اللہ اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری عمروں میں، ہماری صحت میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے تقوی میں، ہمارے اعمال میں برکت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ آخری سانس تک ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے، اور جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ کفر کی موت سے ہماری حفاظت فرمائیے، بری موت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرمائیے، حادثے کی موت سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے۔ اللہ اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔
اللہ جن لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ فرشتے ان کو ہکا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اللہ ان میں نہ ہمیں شامل فرمائیے، نہ ہمارے گھر والوں میں سے کسی کو شامل فرمائیے، اللہ نہ ہمارے آبا اور اجداد کو شامل فرمائیے، نہ ہمارے اخلاق کو شامل فرمائیے، اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں سے کسی کو شامل نہ فرمائیے، اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں کسی کو بھی ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اللہ کفر سے، شرک سے، ارتداد سے سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ کامل اتباع سنت نصیب فرمائیے، ہر قسم کی بدعات سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ جس طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو چھوڑا اور صحابہ سے لے کر کے اب تک تواتر کے ساتھ جو طریقہ ہمیں ملا، اللہ اسی طریقے پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرما دیجئے، ہمارے باطن کی بھی کامل اصلاح فرما دیجئے، اور اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے، اللہ ہمارے دنیا کے کام بھی بنا دیجئے، آخرت کی بگڑی بھی بنا دیجئے، اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ جو رمضان میں محروم رہ گیا اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے، اللہ رمضان کے 18 دن گزر گئے، اللہ کچھ پتہ نہیں ہماری اب تک مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ مغفرت فرما دیجیے، اللہ بھیک دے دیجیے مغفرت کے، اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ اپنا کوئی عمل پیش کر سکے، اللہ ہمارے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے، شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہے، پیارے اللہ بھکاری ہیں، آپ کے در پر حاضر ہیں، اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جس طرح بھکاری کو بھیک دے دی جاتی ہے، اللہ آپ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اللہ ہمیں بھیک دے دیجیے مغفرت کی، اللہ فضل فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم کو اپنا بنا لیجئے، اللہ ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے متعلقین کو بھی، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجئے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجئے، اللہ تمام ایمان والوں کو کامل تقوی عطا فرما دیجئے، اور اللہ جو اب تک ایمان سے محروم ہیں انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، اللہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو عموماً اور ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو خصوصاً اللہ اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنی پہچان کرا دیجئے، دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے، آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے، اور اللہ ہم فقراء کو اس کے لیے ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے، اللہ اس مسجد کو آباد رکھیے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھیے، اللہ ان کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے، اللہ ہماری تمام مساجد، تمام مدارس، تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، ہمارے دونوں حرموں کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین کی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے، پروردگار عالم ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ اب آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ رمضان میں تو آپ نے شیطان کو قید کر دیا، اس لیے نیکی کرنا آسان ہو گیا، اللہ ہمارے حق میں تو اس کو زندگی بھر کے لیے قید کر دیجئے، اللہ ہمیں اس سے چھٹکارا دلا دیجئے، نفس و شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ملک و مال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، حسن و جمال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے بچا دیجئے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں حصہ عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔